أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر کبیر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 41 جدید ایڈیشن 2023 ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حل لغات: ایاک عام قاعدے کے روح سے نعبد کا چاہیے تھا، مگر معنوں میں اختصاص پیدا کرنے کے لیے کاف کو پہلے لایا گیا، اور چونکہ کاف اکیلا پہلے نہیں آ سکتا اس لیے ایجا کو جو ضمیر منصوب ہے اس پر بڑھایا گیا۔ پس ایاک نعبد کے معنی ہوئے ہم تجھے عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا ماضی عبدا ہے، اس کے مدرجہ ذیل معنی ہیں عبد اللہ تعالہ وخضع وذل وخدمہ والتزم شرائع دینہ ووحدہ اقرب، یعنی عبدہ کے معنی ہیں اس کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے آگے سر جھکایا اور اس کی خدمت کی اور اس کے دین کے احکام پر مستقل طور پر عمل کرنے لگا اور اس کی توحید کا اقرار کیا۔ عبدہ کے ایک معنی کسی کے نقش قبول کرنے کے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں طریق معبد ای مذلل، ایسا رستہ جو کثرت آمد و رفت سے اس طرح ہو گیا ہو کہ پاؤں کے نقش قبول کرنے لگ جائے۔ پس عبادت ایک ایسی کامل ہستی کی ہو سکتی ہے جو اپنے کمالات میں منفرد ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو، اور جس کی اطاعت اور فرما برداری انسان کے لیے ممکن ہو، کیونکہ جس کی فرما برداری ممکن ہی نہ ہو اس کی عبادت ایک بے معنی لفظ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسی ذات صرف اللہ کی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں جس کی حقیقی معنوں میں فرما برداری کی جا سکے، اور جس کی ذات کو چن کر انسان اسی کا ہو جائے۔ اس کے سوا جس کی بھی انسان اطاعت کرے وہ اطاعت محدود ہوگی، اور پھر اس کے سوا اور وجود بھی یا اور قانون بھی ایسے ہوں گے جن کی اطاعت پر انسان مجبور ہوگا۔ نستعین استعانت سے ہے، جس کے معنی مدد حاصل کرنے یا طلب کرنے کے ہیں۔ پس ایاک نستعین کے معنی ہوئے ہم مدد طلب کرنے کے لیے تجھے مخصوص کرتے ہیں، یعنی اور کسی کو لائق نہیں سمجھتے کہ اس سے مدد طلب کریں۔ تفسیر: الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک کی عبارت سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالی بندے کی نظر سے اوجل ہے اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن ایاک نعبد سے یکدم خدا تعالی کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ ایاک نعبد میں ضمیر خطاب لانے کی وجہ، بعض نادانوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حسن کلام کے خلاف ہے، حالانکہ یہ حسن کلام کے خلاف نہیں بلکہ حسن کلام کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، وہ بندے کو نظر نہیں آتی، اس کی صفات کے ذریعے سے وہ اسے شناخت کرتا ہے اور اس کے ذکر کے ذریعے سے وہ اس کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کی آنکھ اسے دیکھ لیتی ہے۔ اس آیت میں سلوک کے اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین کی صفات پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت شدید طور پر اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔
تب وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر بے اختیار چلا اٹھتا ہے کہ اے رب، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پس اس طرح ضمائر کو بدل کر اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں بتائی ہوئی صفات پر غور کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے سامنے آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی وإذا قال الرحمن الرحیم قال اثنا علی عبدی وإذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی وربما قال فوض الی عبدی وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى الآخر سورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءت الفاتحہ فی کل رکعت۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، پس اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے اس کے ذریعے سے طلب کرتا ہے وہ میں اسے دوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں اسے دوں گا۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک کی آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دعا میرے بندے کے لیے ہے اور یہ سب کچھ میرے بندے کو ملے گا۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور کا استنباط ہوتا ہے۔ اول، حمد، ثنا اور تمجید میں فرق ہے۔ دوم، مالک یوم الدین کی آیت کامل توکل پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو آخری نتائج کا مرتب کرنے والا قرار دے کر جب الحمد کہتا ہے تو گویا وہ اس امر پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ درست ہے اور مجھے منظور ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس سے بخشش اور نرمی کا معاملہ کرے۔ سوم، یہ کہ اس صورت میں جن انعامات کے حصول کے لیے دعا سکھائی گئی ہے وہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم ضرور ملیں گے، کیونکہ اس دعا کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ لعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے اسے ضرور ملے گا۔ نعبدو کو نستعین سے پہلے لانے کی دو وجوہات۔ اس آیت میں نعبدو پہلے آیا ہے اور نستعین بعد میں۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے،
پھر نعبدو کو پہلے کیوں رکھا، نستعین پہلے چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، لیکن اس جگہ اعانت کا ذکر نہیں بلکہ استعانت کا ذکر ہے، یعنی مدد مانگنے کا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ جب بندے کے دل میں عبودیت اور عبادت کا خیال پیدا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا خیال کرے گا۔ جو عبادت کی طرف راغب ہی نہ ہو وہ مدد کیوں طلب کرے گا؟ پس گو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق نہیں ملتی، لیکن استعانت یعنی بندے کا اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جھکنا عبادت کا خیال آنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نعبدو کو پہلے اور نستعین کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ارادہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو انسان کے اعمال اضطراری اعمال ہو جائیں۔ پس اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بندے کے دل میں عبادت کا خیال پیدا ہو، اسے اللہ تعالیٰ سے تکمیل ارادہ کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے میرے رب، میں تیری عبادت کا فیصلہ کر چکا ہوں، مگر اس عہد کی تکمیل تیری امداد کے سوا نہیں ہو سکتی، اس لیے تو میری مدد کر اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کروں۔ عبادت کا حقیقی مفہوم، عبادت کامل تذلل کا نام ہے۔ پس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے۔ عبادت کی ظاہری علامات صرف قلبی کیفیت کو بدلنے کے لیے مقرر ہیں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت دل کی کیفیت اور اس کے ماتحت انسانی اعمال کے صدور کا نام ہے، اور خاص اوقات کی تعیین اور قبلہ رو ہونا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یا رکوع سجود کرنا یہ اصل عبادت نہیں، بلکہ جسم کی ظاہری حالت کا اثر چونکہ دل پر ہوتا ہے اور توجہ بھی قائم ہوتی ہے، نماز کے لیے کچھ ظاہری علامات بھی مقرر کر دی گئی ہیں، مگر وہ بمنزلہ برتن کے ہیں جس میں معرفت کا دودھ ڈالا جاتا ہے، یا بطور چھلکے کے ہیں جس میں عبادت کا مغز رہتا ہے۔ آیت ہاذا میں جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی وجہ، اس آیت میں اور بعد میں آیات میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یوں کہا گیا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد مانگتے ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام ایک مدنی مذہب ہے، وہ سب کے لیے ترقی چاہتا ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کے لیے، اور یہ بھی کہ ہر مسلمان دوسرے کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا یہی کام نہیں کہ وہ خود عبادت کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عبادت کی تحریک کرے، اور اس وقت تک تحریک نہ چھوڑے جب تک وہ اس کے ساتھ عبادت کرنے میں شامل نہ ہو جائے، اور وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی توکل کی تعلیم دے، اور اس وقت تک بس نہ کرے جب تک وہ توکل میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور وہ خود ہی ہدایت کا طالب نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت طلب کرنے کی نصیحت کرے، اور بس نہ کرے جب تک ان کے دل میں ہدایت طلب کرنے کی تڑپ پیدا ہو کر وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور خود ہی ہر دعا میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال نہ کرنے لگیں۔ یہی تبلیغی اور تربیتی روح ہے جس نے اسلام کو چند سالوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا، اور اگر آج مسلمان ترقی کر سکتے ہیں تو صرف اس جذبے کو اپنے دل میں پیدا کر کے۔ جب تک مسلمان نعبدو اور نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ نہیں کہتے
جب تک ان الفاظ کو سچے طور پر کہنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا نہ دین میں ٹھکانہ ہوگا نہ دنیا میں۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت بھی اور استعانت بھی اور طلب ہدایت بھی بحیثیت جماعت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکیلا آدمی صرف ایک محدود عرصے کے لیے اور ایک محدود دائرے میں عبادت کو قائم کر سکتا ہے۔ ہاں، جو اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ہمسایوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، وہ عبادت کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے اور اس کا زمانہ ممتد کر دیتا ہے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ سچا عبد وہی ہے جو اپنے آقا کی مملوکہ اشیاء کو دشمن کے ہاتھ میں نہ پڑنے دے۔ جو اپنے آقا کے باغ کو لٹتے دیکھتا اور اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، وہ ہرگز سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جبر اور قدر کے متعلق غلط خیالات کا رد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت میں جبر اور قدر کے متعلق جو غلط خیالات لوگوں میں پھیل رہے ہیں، ان کا بھی رد کیا گیا ہے۔ انسانی اعمال کے بارے میں لوگوں میں دو غلط فہمیاں پیدا ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اعمال انسان سے سرزد ہو رہے ہیں جبر کے ماتحت ہیں، یعنی انسان ان کے کرنے پر مجبور ہے۔ یہ خیال مذہبی لوگوں میں بھی ہے اور فلسفیوں میں بھی، اور اب علم النفس کے ماہرین کا ایک گروہ بھی ایک رنگ میں اس کا قائل ہو رہا ہے، اور ان کا سردار ڈاکٹر فرائیڈ آسٹرین پروفیسر ہے۔ جو لوگ اس عقیدے پر غلط مذہبی عقیدے کی وجہ سے قائم ہیں، ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالی مالک ہے۔ جس طرح ایک انجینئر جب عمارت بناتا ہے تو کسی اینٹ کو پخانہ میں اور کسی کو بالا خانہ میں لگاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی مختار ہے کہ جسے چاہے نیک بنائے اور جسے چاہے بدکار بنائے۔ سو اس نے بعض کو نیک اور بعض کو بدکار بنایا ہے۔ مسیحیوں نے ورثے کا گناہ تسلیم کر کے جبر کے مسئلے کو رائج کیا ہے، کیونکہ جب انسان ورثے کے گناہ سے کفارے کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا، تو جس قدر لوگ کفارے پر ایمان نہیں لاتے گناہ گار ہونے پر مجبور ہیں۔ تناسخ کا مسئلہ بھی جبر کی تائید میں ہے، کیونکہ جو جون سابق گناہ کی سزا میں ملی ہے لازماً ان حد بندیوں کے نیچے رہے گی جو سابقہ گناہ کی وجہ سے اس پر لگا دی گئی ہیں۔ اس عقیدے کا رد کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے۔ فلسفیوں کے عقیدے کی بنیاد صرف تجربہ پر تھی کہ باوجود کوشش کے بعض لوگ گناہ سے بچ نہیں سکتے، لیکن ڈاکٹر فرائیڈ نے اس مسئلے کو علمی مسئلہ بنا دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چونکہ انسان کی تعلیم کا زمانہ اس کے ارادے کے زمانے سے پہلے شروع ہوتا ہے، یعنی بچپن سے، اور ارادہ اور اختیار بلوغ کے وقت پیدا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ارادہ آزاد ہے، بلکہ جس چیز کو ہم ارادہ کہتے ہیں در حقیقت وہ وہی میلان ہے جو بچپن کے اثرات کے نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ انسان اپنے افعال کو با ارادہ اور خیالات کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ صرف بچپن کے تاثرات کے نتائج ہیں، اور چونکہ وہ اس کے نفس کا جزو بن گئے ہیں، وہ اسے بیرونی اثر خیال نہیں کرتا بلکہ اپنا ارادہ سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر فرائیڈ کے یہ خیالات نئے نہیں، اسلام میں ان کی سند ملتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر ابواہ یحودانہ او ینصرانہ۔ بخاری کتاب الجنائر باب ما قیل فی اولاد المشرکین۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی یا مسیحی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی تربیت کے اثر سے وہ بڑا ہونے سے پہلے ان کے غلط خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور بے سمجھے بوجھے
ان کے راستے پر چل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کہنے کا حکم دے کر بچپن کے اثرات کی وسعت اور اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔ مالک یوم الدین اور ایاک نعبد میں قرآن کریم نے ان خیالات کے غلط حصے کی تردید کی ہے کہ کیونکہ جبر کی صورت میں جزا سزا ایک بے معنی فعل ہو جاتا ہے، اور ایاک نعبد کہہ کر بتایا ہے کہ انسانی ارادہ بھی اپنی ذات میں آزاد ہے، گو ایک حد تک وہ محدود ہو، لیکن اس کے اس حد تک آزاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہدایت کو دیکھ کر اپنے لیے ایک نیا رستہ اختیار کر لے۔ مثلا گو انسان برے اثرات کے تابع ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرے تو ایاک نعبد کی آواز اس کے اندر سے پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر فرائیڈ اور ان کے شاگرد اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں، دنیا کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اگر بچپن کے اثرات ایسے ہی زبردست ہوتے کہ ان سے انسان آزاد نہ ہو سکتا تو چاہیے تھا کہ آدم سے لے کر اس وقت تک دنیا ایک ہی راہ پر گامزن رہتی، لیکن اس میں بارہا تغیر ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے تغیرات ممکن ہیں جو انسان کے خیالات کی رو کو اس سمت سے بدل دیں جن پر اس کے بچپن کے تاثرات اسے چلا رہے تھے۔ قرآن کریم نے اس کے نہایت زبردست دلائل دیے ہیں، مگر اس جگہ ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔ یہاں صرف اجمالی طور پر اس آیت سے جو استدلال ہوتا ہے اسے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس عقیدے کا رد کہ انسان اپنے خیالات میں بالکل آزاد ہے، جبر کے عقیدے کے بالکل مخالف ایک اور خیال بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے خیالات میں بالکل آزاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ اسلام اس خیال کو بھی رد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم ان اثرات کو جو گرد و پیش سے انسان پر پڑ رہے ہیں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، پس ضروری ہے کہ ایک بالا ہستی جو تمام اثرات سے بالا ہے انسان کی نگران رہے، اور ایسے بد اثرات جب خطرناک صورت اختیار کر جائیں تو انسان کی مدد کر کے ان سے اسے بچائے، اور ایاک نستعین کی دعا سکھا کر اس طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا خدا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا بلکہ تمہاری مجبوریوں کو دیکھ رہا ہے، پس تم اس سے مانگو تو وہ تم کو دے گا، کھٹکاؤ تو وہ تمہارے لیے کھولے گا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح الموعود کوئی عام خادم قرآن نہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ملأ اعلیٰ میں خدمت قرآن کے چرچے شروع ہو چکے تھے جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اس کی بازگشت الہام کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آپ نے علی الاعلان دنیا کو بتایا کہ دیکھو خدا اپنی قدرتوں کا ایک نشان دکھانے والا ہے، مجھے وہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو خدمت قرآن میں دنیا میں نام پیدا کرے گا اور ایسی بے نظیر خدمت کرے گا کہ دنیا گواہی دے گی کہ ہاں مسیح موعود کے فرزند کو ایک عظیم شان خدمت کی توفیق ملی ہے۔ پہ رحمت خدا کرے۔